سر ہمیں خاتون نے اپروچ کیا ہے اور اس سے ہم سے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ شادی کے بعد جب اس کی رخصتی ہوئی تو وہ سونا لے کے آئی اور اس کا جو سونا اس کے شوہر نے اس سے لے لیا، اور لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھوں گا، اس نے رکھ لیا۔ مگر جب ان کی طلاق ہوئی، سپریشن ہوئی، تو اس خاتون نے اس سے جب سونا مانگا اپنے شوہر سے تو اسے دینے سے انکار کر دیا۔ اسے کہا میرے پاس کوئی سونا نہیں۔ تو اس صورت میں جب وہ خاتون عدالت جائے گی تو عدالت اس کو ریلیف دے گی؟ زین، میں تمہیں اس پہ قانون بھی بتاتا ہوں اور میں اس کے بعد تمہیں ایک ایسا سلوشن بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون اسے استعمال کر لے تو اسے کبھی بھی گولڈ کی ریکوری کے لیے عدالت 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک ایسا میٹر آیا جس میں وائف نے ہسبینڈ سے گولڈ کا کلیم، اور اس پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پرنسپل سیٹل کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیونکہ گولڈ خاتون کے پاس ہوتا ہے، اس کی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ اسے ڈفرنٹ ایونٹس کے اوپر، میرجز کے اوپر پہنا کرتی ہے، تو دیر فور پہلی پرزمپشن یہی رہے گی کہ وہ گولڈ خاتون۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ یہ پرزمپشن کوئی ایبسولوٹ پرزمپشن نہیں، اس کے اوپر فیڈیشری ریلیشن شپ کا ایک اصول ہے جس کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک عورت رخصتی کے بعد جب آئے تو اپنے خاوند پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اسے وہ گولڈ دے دے اور وہ سیف کیپنگ کے اندر رکھ لیتا ہے، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے وہ گولڈ مانگ لیتا ہے کسی کاروبار کے استعمال کے لیے، کوئی فائنینشیل اسسٹنس کے لیے، اور پھر اسے وعدہ کرتا ہے کہ کل کو میں تمہیں واپس کر دوں گا، لیکن یہ وعدہ زبانی رہتا ہے، اس پہ کوئی تحریر لینے یا دینے کی لکھی نہیں جاتی۔ تو ہماری عدالتیں ریکوری کے کلیمز کے اندر جہاں پہ گولڈ کا مطالبہ ہوتا ہے وہاں پہ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز کو انڈر کنسیڈریشن رکھ رہی ہوتی ہے کہ نمبر 1، کوئی گولڈ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں کرتا، اس کے لیے فائنینشیل ساؤنڈنس دیکھی جائے گی، وائف کی، اس کے پیرنٹس کی، اس پہ کوئی انوائسز موجود ہیں یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کے کیس میں یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے گھر سے نکالا گیا یا میں گھر سے خود گئی ہوں، اور پھر اس کے اوپر ہسبینڈ کی طرف سے ریبٹل گیا۔ یہ ساری کنسیڈریشنز کو عدالت دیکھتے ہوئے پھر ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا واقعی ہی کوئی گولڈ ہے، اور اگر ہے تو وہ کس کے پاس ہے، اور اس کے اکارڈنگلی فیصلہ رینڈر کر دیتی ہے۔ اور اگر عدالت کو یہ محسوس ہو جائے کہ خاوند جھوٹ بول رہا ہے اور گولڈ اس کے پاس موجود ہے، تو ہم نے نیومرس کیسز کے اندر ایسا دیکھا ہے کہ عدالت خاوند کو پابند کرتی ہے کہ بھی یہ گولڈ بیوی کو آج کی قیمت کے مطابق ایک پرنسپل آف اپریسیشن کو استعمال کرتے ہوئے وہ قیمت جو ہے اس کو ادا